بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک شامی جبہ پہنا ہوا تھا جس کی آستین تنگ تھی۔ حضرت جندب بن مکیت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی وفد آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنتے اور اپنے بڑے اور اونچے صحابہ کو بھی اس بات کا حکم دیتے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ جس دن کندہ کا وفد آیا اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی جوڑا پہنا ہوا تھا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے بھی ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آدھی پڈلی تک لنگی باندھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ حضرت اشعث بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی سے سنا، وہ اپنے چچا سے نقل کر رہی تھی کہ میں ایک مرتبہ مدینہ میں چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی نے میرے پیچھے سے کہا اپنی لنگی کو اوپر اٹھا لو کہ اس میں تقویٰ بھی زیادہ ہے اور اس سے لنگی بھی زیادہ دیر تک چلے گی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو سیاہ و سفید دھاریوں والی ایک معمولی چادر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میرے نمونے پر چلنے کا شوق نہیں ہے؟ میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی آدھی پنڈلیوں تک تھی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک پیوند والی چادر اور ایک موٹی لنگی نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دو کپڑوں میں انتقال ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں قمیص سب سے زیادہ پسند تھی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کی آستین گٹے تک تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ عمامہ پہنا ہوا تھا۔ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ عمامہ پہن کر لوگوں میں بیان کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں بیان فرمایا اور آپ کے سر پر چکنی پٹی تھی۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پگڑی باندھتے تو اس کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا لیتے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا ہی کرتے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد اور حضرت سالم دونوں کو بھی ایسا کرتے دیکھا ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ چمڑے کا بستر تھا جس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک انصاری عورت میرے پاس اندر آئی اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک چوغا تھا جسے دہرا کر کے بچھایا ہوا ہے۔ اس نے جا کر ایک بستر میرے پاس بھیجا جس میں اون بھرا ہوا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی، اس نے آپ کا بستر دیکھا، پھر اس نے جا کر یہ بستر میرے پاس بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس کر دو، لیکن میں نے واپس نہ کیا کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ بستر میرے گھر میں رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ واپس کرنے کا حکم دیا اور آخر میں فرمایا اے عائشہ یہ بستر واپس کر دو۔ اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتے۔ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اور کسی نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک ٹاٹ تھا جسے ہم دہرا کر کے بچھاتے تھے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ ایک رات میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں اسے چوہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ اس رات ہم نے اسے چوہرا کر کے بچھا دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تم نے میرے لیے کیا بچھایا تھا؟ ہم نے کہا آپ کا وہی بستر تھا، بس آج ہم نے اسے چوہرا کر کے بچھا دیا تھا، خیال تھا کہ اس طرح آپ کا بستر زیادہ نرم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پہلی حالت پر کر دو کیونکہ اس کی نرمی نے آج رات مجھے نماز سے روک دیا، یا تو اٹھ ہی نہ سکا یا دیر سے اٹھا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے۔ جب آپ کی ہنسلی تک کرتا پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی: الحمد للہ الذی کسانی ما واری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو مسلمان بندہ نیا کپڑا پہنے پھر وہ یہ دعا پڑھے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، پھر جو پرانے کپڑے اتارے ہوں وہ کسی مسلمان فقیر کو اللہ کے لیے دے دے، تو جب تک اس فقیر پر ان کپڑوں میں سے ایک دھاگا بھی باقی رہے گا، یہ بندہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ذمہ داری میں اور اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ وہ پہنانے والا چاہے زندہ رہے یا مر جائے، چاہے زندہ رہے یا مر جائے، چاہے زندہ رہے یا مر جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بارش ہوئی تھی، میں بقیع کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک عورت گدھے پر سوار گزری، اس پر کرایہ دینے والا یعنی گدھے کا مالک بھی تھا۔ وہ زمین کے نشیبی حصے سے گزرنے لگی تو وہ گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف فرما لیا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو شلوار پہنے ہوئے ہے، لہذا اس کا سطر ننگا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری امت کی شلوار پہننے والی عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے لوگو، شلوار پہنا کرو، کیونکہ شلوار سب سے زیادہ صدر چھپاتا ہے، اور جب تمہاری عورتیں باہر نکلا کریں تو شلوار پہنا کر ان کی حفاظت کیا کرو۔ حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مصر کا بنا ہوا ایک باریک سفید کپڑا دیا اور فرمایا، آدھے سے تم اپنی قمیض بنا لو اور آدھا اپنی بیوی کو دے دو، وہ اس کی اوڑھنی بنا لے گی۔ جب میں واپس جانے لگا تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا بھی اوڑھے تاکہ نیچے کا بدن نظر نہ آئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جو ہدیے لائے تھے ان میں سے ایک سفید کھردرا باریک مصری کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہننے کو دیا۔ میں نے وہ اپنی بیوی کو دے دیا۔ پھر ایک دن مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، تم وہ مصری سفید باریک کپڑا کیوں نہیں پہنتے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے وہ کپڑا پہننے کو اپنی بیوی کو دے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ وہ اس کے نیچے بنیان وغیرہ پہنا کرے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس کپڑے میں اس کا جسم نظر آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن کپڑے پہنے اور گھر میں چل رہی تھی اور اپنے دامن اور کپڑوں کو دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس اندر تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نئی قمیض پہنی، میں اسے دیکھ کر خوش ہونے لگی، وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب دنیا کی زینت کی وجہ سے بندے کے دل میں عجب کی کیفیت پیدا ہو جائے تو جب تک وہ اس زینت کو اپنے سے دور نہیں کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ قمیض اتار کر فوراً صدقہ کر دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شاید یہ صدقہ کرنا اس عجب کا کفارہ بن جائے۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی جمیلہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیض کی آستین گٹے سے آگے بڑھی ہوئی نہیں تھی۔ حضرت بدیل بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ انہوں نے سنبلان مقام کی بنی ہوئی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی اور اپنی تاخیر کی معذرت کرنے لگے اور فرمانے لگے، اس قمیض کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ وہ اپنی قمیض کو کھینچتے تھے، جب اسے چھوڑتے تو وہ انگلیوں کے کنارے تک پھر واپس آ جاتی۔ حضرت ہشام بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناف سے اوپر لنگی باندھا کرتے تھے۔ حضرت عامر بن عبیدہ باہلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ریشم ملے ہوئے اونی کپڑے کے بارے میں پوچھا۔ حضرت انس نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کپڑے کو پیدا ہی نہ فرماتے۔ اور حضرت عمر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی نے اس کپڑے کو پہنا ہے۔ یہ کپڑا حلال تھا لیکن اسے عجم کے مالدار لوگ پہنتے تھے، اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اسے پسند نہ کیا۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے، انہوں نے سوتی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ لوگوں نے انہیں تیز نظر سے دیکھا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا،
لا شيء فيما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويؤدي المال والولد۔ دنیا کی جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو ان میں سے کسی چیز کی چمک دمک باقی نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے، مال و اولاد سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا آخرت کے مقابلے میں تو دنیا خرگوش کی ایک چھلانگ کی طرح ہے۔ حضرت شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جمعہ کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو منبر پر دیکھا۔ انہوں نے عدن کی بنی ہوئی موٹی لنگی باندھی ہوئی تھی جس کی قیمت 4-5 درہم تھی، اور ایک گیروے رنگ کی کوفی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ان کے جسم پر گوشت کم تھا، داڑھی لمبی اور چہرہ خوبصورت تھا۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن لاٹھی پر سہارا لے کر چلتے تھے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ انہوں نے ایک زرد لنگی باندھ رکھی تھی اور دوسری زرد چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ چلتے رہتے یہاں تک کہ منبر پر آ کر بیٹھ جاتے۔ حضرت سلیم ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر یمانی چادر دیکھی جس کی قیمت 100 درہم تھی۔ حضرت محمد بن ربیعہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی عورتوں کو لباس میں اتنی وسعت دیتے تھے جس سے سردی گرمی سے بچاؤ اور آبرو کی حفاظت اور زینت حاصل ہو سکے۔ چنانچہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ریشم ملے ہوئے اونی کپڑے کی ایک چادر دیکھی جس کی قیمت 200 درہم تھی، جس کے دونوں طرف کے کنارے پر حاشیہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ چادر میری بیوی حضرت نائلہ کی ہے، میں نے انہیں پہننے کو دی تھی، اب میں انہیں خوش کرنے کے لیے خود پہن رہا ہوں۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بصرہ والوں کا ایک وفد آیا۔ اس میں ایک خارجی تھا جسے جعد بن ناجہ کہا جاتا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قمیض پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے میری قمیض سے کیا؟ میری قمیض تکبر سے بہت دور، اس لائق ہے کہ مسلمان میرا اقتداء کر سکے۔ حضرت عمرو بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے امیر المؤمنین آپ اپنی قمیض پر پہبند کیوں لگاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے اور مومن اس کی اقتداء کر لیتا ہے۔ حضرت عطا ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بے دورے خدر کی ایک قمیض دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن ابو حذیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر رت مقام کی بنی ہوئی قمیض دیکھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو لمبا کرتے تو آستین انگلیوں کے کنارے تک پہنچ جاتی، اور جب ہاتھ لمبا کرنا چھوڑ دیتے تو آدھے بازو کے قریب پہنچ جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب قمیض پہنا کرتے تو آستین کو لمبا کرتے اور جتنی آستین انگلیوں سے آگے بڑھ جاتی اسے کاٹ دیتے اور فرماتے آستینوں کو ہاتھوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید ازدی رحمۃ اللہ علیہ قبیل ازد کے اماموں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ بازار تشریف لے گئے اور فرمایا کسی کے پاس ایسی قمیض ہے جس کی قیمت 3 درہم ہو؟ ایک آدمی نے کہا میرے پاس ہے۔ وہ آدمی وہ قمیض حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ قمیض پسند آ گئی اور فرمایا شاید یہ 3 درہم سے بہتر ہو، یعنی اس کی قیمت 3 درہم سے زیادہ ہو۔ اس آدمی نے کہا نہیں، اس کی قیمت یہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے میں سے درہموں کی گانٹھ کھول رہے تھے۔ پھر کھول کر انہوں نے اسے 3 درہم دیے اور وہ قمیض پہن لی تو اس کی آستین انگلیوں کے کنارے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمانے پر انگلیوں سے زائد حصے کو کاٹ دیا گیا۔ حضرت ابو حسین کے ایک آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ باہر تشریف لائے اور ایک کھدر بیچنے والے کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کیا تمہارے پاس سنبلان شیر کا بنا ہوا لمبا کرتا ہے؟ اس کھدر والے نے ایک کرتا نکالا جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہنا تو وہ ان کی آدھی پڈلیوں تک آیا۔ پھر انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کر فرمایا مجھے تو یہ ٹھیک ہی لگ رہا ہے، یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا اے امیر المؤمنین 4 درہم کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لنگی میں سے کھول کر 4 درہم اسے دیے اور پھر وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 400-500 کی چادر یا جوڑا پہنا کرتے تھے۔ حضرت قزاع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پر کھردرے کپڑے دیکھے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا اے ابو عبد الرحمن چونکہ آپ نے کھردرے کپڑے پہن رکھے ہیں اس لیے میں آپ کے لیے خراسان کا بنا ہوا نرم کپڑا لایا ہوں، انہیں آپ پر دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ انہوں نے فرمایا مجھے دکھاؤ میں بھی ذرا دیکھوں۔
چنانچہ انہوں نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا اور فرمایا کیا یہ ریشم ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ روئی کا بنا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اسے پہن کر کہیں میں تکبر کرنے والا اور اترانے والا نہ بن جاؤں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تکبر کرنے والا اور اترانے والا پسند نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پر معافر شہر کے بنے ہوئے 2 کپڑے دیکھے اور ان کا کپڑا آدھی پنڈلی تک تھا۔ حضرت وقدان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ میں کون سے کپڑے پہنا کروں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایسے کپڑے پہنو جن میں بیوقوف لوگ تمہیں حقیر نہ سمجھیں اور عقل مند اور بردبار لوگ تم پر ناراض نہ ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا ایسے کپڑے کس قیمت کے ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا 5 درہم سے لے کر 20 درہم تک۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو آدھی پنڈلی تک لنگی باندھتے ہوئے دیکھا۔ دوسری روایت میں حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ حضرت اسامہ بن زید بن ارقم، حضرت برا بن عازب اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو آدھی پنڈلیوں تک لنگی باندھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عثمان بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے 1000 درہم کا کپڑا خرید کر پہنا۔ حضرت کثیر بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گیا تو انہوں نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں اپنا پھٹا ہوا کپڑا سی لوں۔ میں نے کہا یا ام المؤمنین، اگر میں باہر جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو اپنا پھٹا ہوا کپڑا سی رہی ہیں تو وہ سب آپ کے سینے کو کنجوسی شمار کریں گے کہ آپ بڑی کنجوس ہیں، اس لیے پھٹا ہوا کپڑا سی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تو اپنا کام کر، جو پرانا کپڑا نہیں پہنتا اسے نیا کپڑا پہننے کا کوئی حق نہیں ہے، یا جو دنیا میں پرانا کپڑا نہیں پہنے گا اسے آخرت میں نیا کپڑا نہیں ملے گا۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اندر گیا، وہ اس وقت اپنا نقاب سی رہی تھیں۔ اس آدمی نے کہا اے ام المؤمنین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں وسعت نہیں عطا فرما رکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ارے میاں، ہمیں ایسے ہی رہنے دو، جس نے پرانا کپڑا نہیں پہنا اسے نیا پہننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت منذر بن زبیر رضی اللہ عنہما عراق سے آئے تو انہوں نے اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں مر اور قو کے بنے ہوئے باریک اور عمدہ جوڑے بھیجے۔ انہوں نے ان جوڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا، پھر فرمایا او ہو، اس منذر کے جوڑے ایسے ہی واپس کر دو۔ حضرت منذر کو یہ بات بہت گرا گزری، انہوں نے کہا اے اماں جان، یہ کپڑے اتنے باریک نہیں ہیں کہ ان سے جسم نظر آئے۔ حضرت اسماء نے فرمایا اگر جسم نظر نہیں آئے گا تو جسم کی بناوٹ تو ان کپڑوں سے معلوم ہو جائے گی۔ پھر حضرت منذر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے مر اور قو کے عام اور سادہ کپڑے خرید کر دیے تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے قبول فرما لیے اور فرمایا ایسے کپڑے مجھے پہنایا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا اے امیر المؤمنین، میرا کرتا پھٹ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے پہلے پہننے کا کپڑا نہیں دے چکا ہوں؟ اس عورت نے کہا دیا تو تھا لیکن اب وہ پھٹ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے لیے ایک عمدہ جوڑا اور ایک دھاگا منگایا اور اس سے فرمایا جب روٹی یا سالن پکایا کرو تو پھر یہ پرانا جوڑا پہنا کرو، جب کھانا پکانے سے فارغ ہو جایا کرو تو پھر یہ نیا جوڑا پہنا کرو، کیونکہ جو پرانا کپڑا نہ پہنے اسے نیا پہننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت خرشہ بن حر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک نوجوان گزرا جس کی لنگی ٹکنے سے نیچے جا رہی تھی، بلکہ وہ اسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلا کر فرمایا کیا تمہیں حیض آتا ہے؟ اس نے کہا کیا مرد کو بھی حیض آتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تمہیں کیا ہوا کہ تم نے لنگی قدموں سے نیچے لٹکا رکھی ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چھری منگائی اور اس کی لنگی کا کنارہ پکڑ کر ٹکنوں کے نیچے سے کاٹ دیا۔ حضرت خرشہ کہتے ہیں اب بھی وہ منظر میرے سامنے ہے اور مجھے اس کی ایڑیوں پر لنگی کے دھاگے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو عثمان نحدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آذربائیجان میں تھے، وہاں ہمارے پاس حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خط آیا جس میں یہ مضمون تھا اما بعد، لنگی باندھا کرو اور چادر اوڑھا کرو اور جوتے پہنا کرو اور موزے اتار پھینکو اور شلواریں اتار دو، ان کی جگہ لنگی باندھا کرو اور اپنے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لباس اختیار کرو اور ناز و نعمت کی زندگی اور عجمی لوگوں کا لباس اختیار نہ کرو۔
اور دھوپ میں بیٹھا کرو، یہی عربوں کا حمام ہے، اور معد بن عدنان جیسی سادہ اور مشقت والی زندگی اختیار کرو، اور سخت کھردرے اور پرانے کپڑے پہنو، تیروں سے نشانہ بازی کیا کرو، گھوڑوں کی رکابیں کاٹ دو اور کود کر گھوڑوں پر سوار ہوا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی سے زیادہ ریشم پہننے سے منع کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر۔ حضرت معاذ بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت عمران بن انس رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اس مجلس میں حضرت عطا خراسانی قبر اطہر اور ممبر کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر کھجور کی ٹہنیوں کے بنے ہوئے تھے، اور ان کے دروازوں پر کالے بالوں کے بنے ہوئے پردے تھے۔ پھر میں اس وقت موجود تھا جبکہ ولید بن عبد الملک بادشاہ کا خط پڑھا جا رہا تھا، جس میں اس نے حکم دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر مسجد نبوی میں شامل کر دیے جائیں۔ اس دن سے زیادہ رونے والے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ چنانچہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو اس دن یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم، کاش یہ لوگ ان گھروں کو ان کے حال پر رہنے دیتے، تاکہ مدینہ میں پیدا ہونے والی نسلیں اور اطراف عالم سے آنے والے لوگ بھی دیکھ لیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس چیز پر اکتفا فرمایا۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں دنیا کے بڑھانے اور اس میں فخر کرنے کی بے رغبتی پیدا ہوتی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ جب حضرت عطا خراسانی اپنی بات پوری کر چکے تو حضرت عمران بن ابی انس نے کہا، ان میں سے 4 گھر کچی اینٹوں کے تھے اور ان کا سین کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا، اور 5 گھر کھجور کی ٹہنیوں کے تھے جن پر گارا لگا ہوا تھا اور ان کا صحن کوئی نہیں تھا۔ ان کے دروازوں پر بالوں کے پردے تھے۔ میں نے پردے کی پیمائش کی تو 3 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ سے زیادہ چوڑا تھا، اور آپ نے اس دن لوگوں کے بہت زیادہ رونے کا تذکرہ کیا۔ یہ تو مجھے بھی یاد ہے، میں بھی ایک ایسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چند بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف اور حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہم بھی تھے، اور یہ سب اتنا زیادہ رو رہے تھے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئی تھیں۔ اور اس دن حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش یہ گھر ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے اور انہیں گرایا نہ جاتا، تاکہ لوگ ان کے گھروں کو دیکھ کر اونچے اور بڑے گھر نہ بناتے اور دیکھ لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا پسند کیا، حالانکہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔